سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ تو مجھے ہدایت دے، تو ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت مانگنے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ گزشتہ درس میں ذکر کی گئی تھی کہ جو علم و عمل کی ہدایت مانگتا ہے وہ 4 طرح کا گروہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، ہدایت وہی دے سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر ہدایت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ ہدایت 4 طرح کی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں وہ 4 قسم کی ہدایت ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الہدی 4 اقسام، ہدایت 4 طرح کی ہوتی ہے یا 4 قسموں کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ الہدایۃ الی مصالح الدنیا، ایک ہدایت ہوتی ہے جو دنیا کی مصلحتوں کی طرف مخلوقات کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ ہدایت میں سب مشترک ہیں، سب کامن ہیں، یعنی یہ انسان کو بھی ہدایت ملتی ہے، یہ جانوروں کو بھی ہدایت ملتی ہے، مومن کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ دنیا کی جو مصلحتیں ہیں، دنیا کے جو اہم کام ہے جو مخلوق کرنے چاہیے وہ تمام چیزوں کی ہدایت ملتی ہے۔ اس ہدایت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کیا، آیت نمبر 50 میں، کہ جب فرعون نے موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کیا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی صحیح صورت عطا کی کہ کیسی وہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی دی، ہر چیز کو اس کی صحیح شکل و صورت عطا کی، وہ میرا رب ہے، اور وہ اس کو ہدایت بھی دی، یعنی سمجھا دیا دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسا رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ہر چیز اس کو سمجھا دی گئی ہے۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یعنی اس کی نفع کی چیزیں کیا ہے، نقصان کی چیزیں کیا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، ہر مخلوق کو، جو بھی مخلوق ہے سب کو سمجھا دیا ہے، یہ سمجھ دے دی ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے۔ دوسری ہدایت غور سے سنیے گا، فرمایا دوسری ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق خاص طور پر مکلف جو ہے یعنی جنات اور انسان، ان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے ان تمام چیزوں کی طرف جو انہیں نفع دے گی، ہر فائدے مند چیزوں کی طرف انہیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں۔ اسی کو ہدایت الارشاد جو ہم نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا کہ انسان علم مانگتا ہے نا، اللہ مجھے علم کی ہدایت معلوم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دعوت دی ہے ان تمام چیزوں کی طرف جو انہیں فائدہ پہنچاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں قائم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یہ ہدایت ہے، رسولوں کو بھیجنا یہ ہدایت ہے۔ اسی طرح کتابوں کا نازل کرنا یہ ہدایت ہے، اس میں بھی دونوں مشترک ہے، یعنی مومن کو بھی یہ ہدایت ملتی ہے اور کافر کو بھی، یعنی یہ رسولوں کا سلسلہ کافروں کے لیے بھی ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح مومنوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں، کتابیں بھی ان کے لیے نازل کی۔ تو یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا تمہیں نفع دے گی دنیا میں، کیا تمہیں نفع دے گی آخرت میں، اور اس کا حکم دیکھیے تمہیں اختیار کرو۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ملا ہے، کہ انسان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ تو انسان جو اختیار کر لیتا ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ، جہاں تک قوم سمود کی بات ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی۔ کون سی ہدایت دی انہیں؟ ہدایت تو ملی نہیں تھی ان کو،
فہدینا، ہم نے انہیں ہدایت دی، فاستحبوا العمی علی الہدی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو یعنی گمراہی کو اختیار کر لیا، علی الہدی، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ جو ہم نے ہدایت دی یعنی دکھایا راستہ، رسول بھیج کر ان کو راستہ دکھایا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اختیار کیا کیا؟ گمراہی کو اختیار کیا۔ تو یہ دوسری قسم کی ہدایت ہے جو اللہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے نفع ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کا حکم بھی دیتے ہیں کہ اسے اختیار کرو، اسے اختیار کرو۔ یہ دوسری ہدایت ہوگی۔ تیسری ہدایت وہ کیا ہے؟ تیسری قسم ہدایت کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر توفیق ڈال دیتے ہیں۔ اب علم تو ہے کسی کے پاس لیکن عمل ہے نہیں ہے، تو یہ ہدایت نہیں ہے۔ جب عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کو تیسری ہدایت کہتے ہیں۔ انسان صحیح راستہ جانتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اب کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ آپ کو جانا ہے، یہ راستہ ہے، ایسے 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 جائیں گے، آپ کو علم ہو گیا کہ ایسے سے جانا ہے، لیکن آپ چلیں گے تبھی تو پہنچیں گے۔ تو جو آپ چلنے کی توفیق جو آپ کو مل گئی اور چل کر آپ منزل پر پہنچ رہے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تیسری قسم کی ہدایت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیسری قسم کی ہدایت۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، فرمایا وہ لوگ ہدایت پر ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ساتھ ہی وآتاہم تقواہم، انہیں ان کا تقویٰ بھی دیا، یعنی اس راہ پر چلنے کی توفیق بھی دی۔ تو راہ پر چلنے کی توفیق مل جانا یہ بڑی ہدایت ہے انسان کی۔ آج کتنے لوگ جن کو پتہ ہے حق اور نہ حق، کیا وہ حق پر آ چکے؟ نہ حق کو چھوڑا انہوں نے؟ نہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، یہ ہدایت ملی کہ نماز فرض ہے، ان کو پتہ ہے، علم ہے، لیکن کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے؟ ایک بڑی سی مثال میں نے دی ہے، کیا وہ نماز پڑھ رہے؟ تو نماز پڑھ لینا یہ کیا ہے؟ ہدایت التوفیق ہے، یہ تیسری ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خاص نہیں رکھا۔ جیسے میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بھی ایک ہدایت ہے، میں بھی آپ کی ہدایت رہنمائی کر رہا ہوں، لیکن یہ ہدایت میں سب مشترک ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے توفیق دینا، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، انبیاء تک کوئی اختیار نہیں ملا ہے۔ انبیاء رہنمائی کرتے تھے، ایک ہدایت ہے، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اس راہ پر چلا پکے۔ اور چوتھی قسم جو ہے ہدایت کی کیا ہے؟ وہ آخرت میں ہوتی ہے، الہدی فی الآخرہ، آخرت میں، یعنی آخرت میں جانے کے بعد، بدلہ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنت اور جہنم کی طرف جو رہنمائی ہوتی ہے، اس کو بھی ہدایت کہا گیا ہے۔ اس دیکھیے آپ قرآن حکیم سورہ الحج پڑھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اب دیکھیے جنتی جنت میں چلے گئے، وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہیں گے وَقَالُوا، کہیں گے الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یعنی جنت دی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی یہاں کی، یعنی جنت پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم اس لائق نہیں تھے یا ہم نہیں آ سکتے تھے یہاں پر اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی جنت بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایمان کی دولت دی، اعمال صالحہ کی توفیق دی، یہ سب کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہنچے، جب ہمارا حساب ہوا، حساب ہونے کے بعد جو آج جنت میں ہم پہنچ گئے ہیں، یہ اللہ نے جنت کی ہدایت دی ہے۔ تو یہ چوتھی قسم کی ہدایت ہے۔ تو ہم جب ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کس کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو دنیا میں کیسے رہنا ہے سہنا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین مخلوق کو ان تمام چیزوں کی طرف بلاتا ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہے اور ان کا حکم دیتا ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ہدایت دیتا ہے، یعنی کس کو جنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے، یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الہادی ہے، یہ ہم اقرار کر رہے ہیں کب؟ اہدنا الصراط المستقیم کے، کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ ہدایت 4 قسم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما، اور اسی طرح اس اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔